بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 105 ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے گھیرے میں لیا تھا اور حالات انتہائی سخت ہو چکے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھاٹی کی طرف واپس پلٹ رہے تھے اس گمسان کی جنگ میں، تو سامنے سے ابی بن خلف، یہ بدبخت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں بہت تنگ کرتا تھا، اور جب بھی ان کی ملاقات اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتی تھی تو یہ کہتا تھا کہ محمد، میرے پاس عود نامی ایک گھوڑا ہے، میں اسے روزانہ 7.5 کلو دانہ کھلاتا ہوں طاقت کے لیے، اور اسی پر بیٹھ کر آپ کو قتل کروں گا۔ نعوذ باللہ۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، انشاءاللہ آپ نہیں، میں آپ کو قتل کروں گا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تو جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین۔ آپ نے دشمنوں کو فتح مکہ کے موقع پر کیسے معاف کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم۔ اور ذاتی دشمنوں کو معاف کر دیا، ہر چیز کے لیے آپ رحمت للعالمین تھے، لیکن اس کافر کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا انشاءاللہ میں آپ کو قتل کروں۔ اتنا بدبخت۔ احد میں یہ اس دوران سامنے آ گیا اور یہ کہتا ہوا آگے آ رہا تھا کہ کہاں ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حارث بن صمہ، اس نے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا، اور لینے کے بعد اللہ کے رسول نے ان سے لے لیا، تو اللہ کے رسول نے اس نیزے کو ایسے جھڑک دیا، تو لوگ ایسے ادھر ادھر بھٹک رہے تھے جیسے جانور یا اونٹ اپنے بدن پر کوئی مٹی آ جائے نا تو اس کو گرانے کے لیے ایسے کرتا ہے تو مٹی اڑ جاتی ہے، ایسے وہ لوگ دوڑنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آئے دشمن، تو اس کی خود اور ذرا کے درمیان یہ جو حلق ہے نا، یہاں تھوڑی سی جگہ نظر آ رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے اسی پر نیزہ مارا اس دشمن کو، اور معمولی خراش اس کو آئی، لیکن یہ ایسے لڑکتے لڑکتے واپس پلٹا اور بھاگتے ہوئے جا رہا تھا، خون بھی اس کا نہیں نکلا، اور یہ کہتے ہوئے جا رہا تھا مکے کی طرف کہ خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا، اور مجھے تو انہوں نے قتل کر ہی دیا ہے۔ ایسا خوف ان پہ طاری ہو گیا، اور یہ جو جہاں اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے معمولی سا جو ہے نا وہ دباؤ پڑا تھا، خون بھی نہیں نکلا، اس میں ایسی قوت اور ایسی جان اللہ نے ڈالی تھی جیسے اس کی گردن کو کاٹ دیا گیا ہے، اور اس کا بدن، اس کا سر اس کے بدن سے الگ ہوا پڑا ہے، ایسے اس کو محسوس ہو رہا تھا، اس کے نفسیات پر حاوی ہو گیا، اور یہ بہادر بننے کے باوجود ایسے بیل کی آوازیں نکالتے ہوئے واپس پلٹ، اور مقام صرف مکہ جاتے ہوئے مقام صرف پہنچ کر مر گیا، اور پھر یہ بھی کہتا تھا کہ جو تکلیف مجھے ہے نا اس خراش سے، اگر وہ ذی المجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو سب کے سب مر جاتے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی وار کا اثر تھا۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے پناہ لینے کے لیے پہاڑی کو کراس کرنا چاہتے تھے، چونکہ آپ زخمی ہو چکے تھے، عمر کا بھی تقاضا تھا، اب جسم بھاری ہو گیا تھا، اور آپ نے چونکہ ڈبل زریں پہنی ہوئی تھی۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ اسباب ہیں، اسباب سنت انبیاء ہے کہ اسباب اختیار، ورنہ اللہ نے تو آپ کی حفاظت فرشتوں سے کر لینی تھی۔ اور کیسے 9 آدمی بھی شہید ہو گئے تھے، ان میں سے 7 شہید ہو گئے، 2 رہ گئے تھے کافر، پھر بھی کچھ نہیں کر سکے۔ حفاظت تو اللہ کرتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو پیغام ہے کہ آپ اسباب کو اختیار کریں، مسبب الاسباب پر اعتماد اور بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دریا میں جاتے ہوئے لاٹھی کو مارا سمندر پر، اور راستے بنے تو پھر راستوں پر چلے، اعتماد اللہ پر تھا۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر آپ بیٹھ گئے حضرت طلحہ، اور آپ اللہ کے رسول ان کے کندھوں پر قدم رکھے اور اس پہاڑ کی جو چٹان تھی اس کو کراس کیا، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طلحہ نے جنت واجب کر لی۔ یہ خدمت کی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ مشرکین کا آخری حملہ، ابو سفیان اور خالد بن ولید اس طاق میں تھے کہ اب ہم پلٹ کر ان پر دوبارہ وار کریں، اور انہوں نے پہاڑ کی چوٹی پر اوپر سے آنے کی کوشش کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی، اللہ ان کو اوپر آنے نہ دیجیے، اب ان کو نیچے ہی رہنا چاہیے۔ اور آپ حضرت سعد سے فرمایا کہ تلوار لو، جب وہ چڑھ رہے تھے، اور ان کو مارو۔ تو حضرت سعد نے فرمایا کہ میں اکیلے کیسے کروں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ تو حضرت سعد نے ایسے ہی وہ تیر ترکش کے بغیر لیا اور ان کی طرف پھینکتے رہے، وہ ایسے لگتا رہا کہ وہ جس پر لگتا مر جاتا۔ حضرت سعد جاتے اسی تیر کو اٹھاتے، پھر مارتے، دوسرا مر گیا، تیسرا مر گیا، تو ان پر خوف طاری ہو گیا، وہ واپس نیچے اتر گئے۔ اور جب وہ نیچے اتر گئے تو وہ تیر جناب سعد نے اٹھایا اور اپنے ترکش میں رکھا اور کہا یہ تو بڑا بابرکت تیر ہے، اور پھر موت تک آپ کے پاس رہا، پھر آپ کے بچوں کے پاس رہا، اور بالآخر آپ کے خاندان میں چلتا رہا۔ مشرکین جب واپس پلٹے تو ان کا خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم قتل کر دیے ہیں ہم نے، لہٰذا واپسی کا ارادہ کر لیا یہاں سے۔ ابھی بھی ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے گھاٹی کراس کی ہے، اور جب وہ واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے پھر شہداء کی بے حرمتی کی۔ جو میدان میں نظر آیا اس کو کسی نے لات ماری، کسی نے تلوار ماری، کسی نے ان کے اعضاء کاٹے، یہاں تک کہ ایک عورت ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئی، ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مسئلہ کیا، اور مسئلہ یہ کہ ناک کاٹ لیا، آنکھیں نکال لی، ہونٹ کاٹ لیے، دوسرے اعضاء شرمگاہ کے کاٹ دیے، اور اس عورت نے پھر وہ کان اور ناکوں کو کاٹا، اور اس کا ایک ہار بنا کر گلے میں ڈالا اور دوسرا پازیب بنایا، پاؤں میں ڈالا۔ دیکھیں اس وقت کفر میں تھے تو کیسی دشمنی تھی، گوشت مسلمانوں کا لاشوں سے کاٹ کاٹ کر اپنے حال، اور اس نے تو حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، لیکن نگلنے کی کوشش کی، نگل نہیں سکی، تھوک دیا پھر واپس۔ لہٰذا یہاں پر پھر مسلمان دوبارہ مستعد ہوئے، اور مسلمانوں نے ان کو ایسے وہ پھر واپس دھکیلا، اور یہاں عورتوں نے بھی بڑا کارنامہ انجام دیا، اور عورتوں میں سے وہ عائشہ بنت ابی بکر، سلیم، یہ اپنے پازے ویسے اٹھائی ہوئی جا رہی تھی اور شہداء کو پانی پلاتی، اور حضرت عمر کا بیان ہے کہ احد کے روز سلید ہمارے لیے مشکیزیں بھر بھر کر لاتی تھی۔ ایمن نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے ان کو راستے میں کہا کہ تم جا کر سوت کاٹو، تلواری ہمیں دو، ہم لڑنے جا رہی ہیں۔ تو صحابہ کو غیرت دلایا کہ تم مرد ہو، میدان سے جا رہے ہو، اور خود آ کر میدان میں لڑنے کے لیے تیار ہوئی۔ اور جب یہ میدان میں تھی تو ایک کافر تھے، حبان بن عرقہ،
اس نے تیر چلایا جن سے ان کا جو ہے نا وہ ازار کا گرہ کھل گیا اور ان کا سطر کھل گیا، تو اس نے کہا لگایا۔ اس پر اللہ کے رسول بڑے ناراض ہوئے، اور ایک اور صحابی ہیں ان کو کہا کہ سعد بن ابی وقاص کو کہ تم ان کے اوپر بغیر انی کے تیر چلاؤ۔ تیر چلایا تو ان پر لگا، ان کا سطر کھل گیا، تو اللہ کے رسول بھی ان پر ہنسے، اور جیسا کیا ویسا کیا گیا ان کے ساتھ۔ اور روایت میں کہ اتنے ہنسے کہ اللہ کے رسول کے یہ پچھلے دانت نظر آئے، جبڑے کے دانت نظر آئے۔ تو اور پھر فرمایا کہ سعد نے ام ایمن کا بدلہ چکا لیا، اور اللہ ان کی دعا قبول کرے۔ تو دیکھیں مسلمانوں نے پھر جان بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ پھر آگے کیا ہوا، گاٹی میں پھر مسلمان جمع ہو کر کیا ہوا انشاءاللہ یہ آئندہ کے سبق میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔